ایک تحقیق کے مطابق غربت اور ماحول کی بگڑتی صورتحال کا آپس میں گہرا تعلق ہے، تاہم یہ تعین کیا جانا ابھی بھی باقی ہے کہ غربت ماحول کو بگاڑ رہی ہے یا ماحول کی بگڑتی صورتحال غربت کو فروغ دے رہی ہے۔ بلین ٹری اور 6 ارب سے زائد کے منصوبے ہماری ماحولیات کی صورتحال ہے کیا؟ آج ہم بات کریں گے پی ایس ڈی پی میں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام پر 2012 سے لے کر 2019 تک کی منصوبہ بندی کے دوران تشکیل پانے والے ماحولیاتی جو چیلنجز ہیں پاکستان کو درپیش، ان کے حوالے سے منصوبے جو ہیں آج ہم ان پر بات کرنے جا رہے ہیں، جن کا مجموعی طور پر تخمینہ تقریباً 6 ارب روپے بنتا ہے۔ 6 ارب کے یہ منصوبے، جن میں گرین پاکستان کے منصوبے بھی شامل ہیں اور دیگر جو منصوبے ماحولیاتی تغیر کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے بنائے گئے، ان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ شہزاد انور فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد صاحب، آپ نے بلین ٹری کا ذکر کیا پروگرام کی اوپننگ میں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی سوشل ایشو پہ بھاشن دینے کے بڑے ماہر ہیں، تقریریں ہم سے جتنی مرضی کروا لیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب ایکچوئل بات آتی ہے، مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ملک امین اسلم جو اس وقت وزیر ماحولیات ہیں اور موسمیاتی تبدیلی کا ان کے پاس پورٹ فولیو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، مطلب پڑھے لکھے آدمی، جی پڑھے لکھے ہیں، باہر سے اسی فیلڈ میں انہوں نے ڈگری لے رکھی ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ اپنے منصوبوں کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پاتے، اپنی کارکردگی کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پی ٹی آئی نے بات کی بلین ٹری کی اور کے پی کے میں انہوں نے درختوں کا کام شروع کیا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، خوشگوار حیرت تھی کہ یار یہ ان کو کیسے سمجھ آ گئی کہ ہمیں درختوں کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو ایک حکومت پل اور وہ بنا رہی تھی آپ کے سامنے بلڈنگیں، جو کہ ایک ضرورت ہے، چلیں آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن درخت اس سے زیادہ ضرورت کی چیز ہے، جو کہ ہمیں آکسیجن نہیں۔ دیکھیے اگر آپ کے پاس درخت نہیں ہوں گے میرے بھائی تو آپ کو یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا کہ درخت ضروری نہیں ہے، وہ بلڈنگز جو ہے نا ان کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، درخت کے ساتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ دونوں پر منصوبوں پہ بات کر رہے ہیں تو پھر دونوں ہی ضروری ہیں۔ خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک امین اسلم ہو گیا ہے، وہ ایک اور ایم این اے ہیں جو ڈیرہ غازی خان سے ہیں، زرتاج گل صاحبہ، تو ان کو پورٹ فولیو تو مل گئے۔ اچھا، اس سے پہلے وہ بڑا میڈیا پہ آتے تھے، بڑی باتیں کرتے تھے، اور جب بلین ٹری کو ڈیفینڈ کرنے کی باری آئی تو ملک امین اسلم نے اس پہ بڑا سامنے آ کے انہوں نے فرنٹ سے اس کو کنفرنٹ بھی کیا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت ماحولیات پہ ان کو اپنا کام کرنا بھی چاہیے اور دکھائی دینا بھی چاہیے یہ کام، کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے، دیکھیے یہ ابھی لوگ بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ جناب آپ کو برف پڑی ہوئی نظر آ گئی ہے ژالہ باری کی صورت میں، لاہور میں ژالہ باری ہو گئی ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت اس کو اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ بڑا کمال ہو گیا؟ اور یہ جو سردی کی اس وقت لہر ہے، اس سردی میں جتنا بچے بیمار ہو رہے ہیں، جتنے بزرگ افراد کو سردی کے باعث مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ایک ریسنٹ سروے کے مطابق اس دفعہ اس سیزن میں جتنی لوگ جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں سردی کے باعث، وہ شاید پچھلے ماضی کے کئی سالوں سے بہت زیادہ تھا۔ فلو، بخار اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں تھیں، وہ اتنی پیچیدہ شکل اختیار کر گئی ہیں کہ ان سے اموات ہو رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ماحولیات کو جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا کہ وہ کوئی ایشو بھی ہے۔ دیکھیے اسموگ کا ایشو جو ہے وہ بھی آپ اس میں اگر شامل کر لیں، اور دھند کا ایشو آپ اگر حادثات کی صورت جو ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا عذاب ہے جس کو ہم اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے جس طرح سے ہمیں دینی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں انوائرمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم نے درخت کاٹنے ہیں، ان کی لکڑیاں چوری کر کے بیچنی ہیں، ہم نے ماحول کو گندا رکھنا ہے، ہم نے وہ تمام فیکٹریاں اور وہ ملیں لگانی ہیں جس کے گندے دھوئیں کے اوپر کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہوگا۔ پھر یہاں پہ اب ایک نیا میں نے سنا ہے کہ ہم فیکٹریوں میں وہ ایندھن استعمال کرتے ہیں جس کو ٹائر کہتے ہیں۔ ٹائر چونکہ زیادہ ٹمپریچر فراہم کرتا ہے جلتے ہوئے، اس میں بھی ایک جلدی ختم نہیں ہوتا، جلدی ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کی آگ کی جو ٹمپریچر ہے وہ آپ کو زیادہ آگ ملتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ایک سیاسی جماعت کے جو بہت اہم رہنما ہیں وہ ٹائر باقی دنیا سے اٹھا کے لاتے ہیں، چونکہ ٹائر جو ہے وہ کوئی اپنے یہاں جلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے ایک اس وقت کی گورنمنٹ میں شریک ایک سیاسی جماعت کے اہم رکن ہیں، وہ ٹائر یورپ سے اور امریکہ سے یہاں اٹھا کر لاتے ہیں، اور لاہور میں آپ ایسی خبر دیتے ہیں نا
کہ جس پہ بڑا کام ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, نام لینے میں میرا خیال ہے بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر نام لے لیتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو ان پروگرامز کا, ان پروجیکٹس کا حوال بتا دیں جو 2013 کی منصوبہ بندی کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی. یہاں پر بے شمار منصوبے ہیں. باؤنڈری وال کی اگر بات کریں, اسلام آباد کا زو جو ہے جسے بوٹینیکل گارڈن بھی کا درجہ بھی حاصل ہے, اس کی باؤنڈری وال تھی, وہ بھی یہاں پر بننی تھی. اس کے علاوہ جیومیٹرک سینٹر ایک بننا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وائلڈ لائف کے حوالے سے بھی ایک ریسورسز کے اوپر کام کرنا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ فورسٹری کے جو ریسورسز ہیں ان کو بھی بڑھانا تھا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈی جی انوائرمنٹ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے عرفان طارق صاحب. عرفان طارق صاحب, بہت شکریہ پی ایس جی پی میں اپنے قیمتی وقت کا. اب آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے, شہزاد انور فاروقی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. جو منصوبے اس وقت چل رہے ہیں, پہلے تو ان کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ کیا کیا منصوبے ہیں اور ان پر حکومت کیسے کام کر رہی ہے. اس وقت ہم نے پی ایس ڈی پی کے لیے 8 پروجیکٹس کی ایک لسٹ تیار کی ہے جو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں. اس میں سے 2 پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ اس سال کمپلیٹ ہو جائیں گے, جن میں ایک جیومیٹرک سینٹر کا ہے اور دوسرا یہ ریوائول آف فارسٹری ریسورسز گرین پاکستان کا ہے. اس کے علاوہ جو اگلے جو پروجیکٹس ہیں ان میں گرین پاکستان کا جی وائلڈ لائف کا کمپوننٹ ہے, اس میں سسٹینیبل لینڈ مینجمنٹ پروجیکٹ ہے, اور جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کنسٹرکشن آف باؤنڈری وال اور آف زو کم بوٹانیکل گارڈن وہ ہے, اور پھر اسٹرینتھنگ آف زولوجیکل سروے آف پاکستان وہ ہے. اس کے علاوہ ایک کلائمیٹ رپورٹنگ یونٹ فار ہیومن سیٹلمنٹس, اور ایک 8واں پروجیکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان واش اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ کوآرڈینیشن سیل ان دا منسٹری آف کلائمیٹ چینج. تو یہ مختصراً یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہماری وزارت اگلے پی ایس ڈی پی کے لیے تیار کر رہی ہے اور لے کے جانا چاہ رہی ہے, جو کچھ پورے ہو جائیں گے اور کچھ اس میں نئے ہیں. اچھا عرفان صاحب, آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے, یہ زیادہ تو کام جو ہے لوگوں کو بتانے کا ہے, لوگوں کو شعور دلانے کا ہے کہ کس چیز سے ہمارا ماحول ٹھیک رہ سکتا ہے اور کس چیز سے ہمارے ماحول میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور اس کے کیا نتائج ہمیں بھگتنا پڑ سکتے ہیں بطور معاشرہ. تو اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, اور اسی حوالے سے یہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. اویئرنیس کریٹ کرنا, لوگوں کو سینسٹائز کرنا, لوگوں کو بتانا, میرا خیال آپ کا پروگرام بھی بالکل اسی مینڈیٹ کا حصہ ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو اس وقت اس منسٹری کا فلیگ شپ انیشیٹو ہے وہ کلین اینڈ گرین پاکستان ہے. اچھا عرفان صاحب, چونکہ ہمارا فارمیٹ پروگرام کا ایسا ہے کہ اس میں ہم بالکل مختصر گفتگو کرتے ہیں, یہ بتائیے کہ یہ کیا ماحولیات ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہم بچوں کے نصاب میں شامل کر سکیں, کہ ان کو شروع سے پڑھایا جائے, تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو ماحول کے بارے میں آگاہی دی جا سکے. اور دوسرا ایک سوال جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے کہ جب ہم اسلام آباد کے انوائرمنٹ کی حفاظت نہیں کر پاتے تو باقی پورے پاکستان کے انوائرمنٹ کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ سب سے پہلا والا جو آپ کا سوال ہے نصاب کے مطابق انتہائی ضروری ہے, اور مختصراً اس منسٹری نے جو ایلیمنٹری پرائمری اسکول ہے اس کے سلیبس میں اس کو کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول میں کیا ہے, اور پھر اسی منسٹری نے ایچ ای سی کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کے اس کو مین اسٹریم کیا ہے ہائر لیول ایجوکیشن میں. جو آپ کا دوسرا سوال ہے اس پہ میں آپ کو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس پہ سب کو مل کے کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک آدمی کا نہیں عرفان صاحب, آپ دیکھیں نا کہ I-9 کا موقع, اب I-9 دیکھ لیں, I-10 دیکھ لیں, وہاں پہ فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, وہاں پہ ہر طرح کے ایندھن جلایا جا رہا ہے. ہم زو کا جو دیوار ہے وہ تک تو بنا نہیں سکتے. تو اسلام آباد کو اگر ہم ماڈل تصور کر لیں تو کام ہمارا آسان نہیں ہو جائے گا؟ بالکل صحیح کہا, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور ہم جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس سلسلے میں کر رہے ہیں. اور اس سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں جو ہم سے ہو سک رہا ہے اس کو بالکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں پہ کوئی
गैप या कुछ बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर इस गुफ्तगू के मुज़मरात पे बात करते हैं। अच्छा, अभी कोशिश करेंगे फारूकी साहब कि हम बात कर सकें किसी माहिर माहौलियात से जो माहौल पर काम करते हैं, पाकिस्तान की सूरत हाल से वाकिफ़ हैं और दुनिया पूरी जो पाकिस्तान जैसे ममालिक की तवज्जो जिस जानिब मबजूल करवा रही हैं उनके हवाले से भी वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मोमी सलीम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। मोमी सलीम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका PSDP में कीमती वक्त देने के लिए। आज हम PSDP के वो प्रोग्राम्स जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए हैं उनके ऊपर हमने बात की है। DG इन्वायरमेंट से भी हमारी बात हुई है। शहजाद अनवर फारूकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या देखती हैं कि हुकूमती इक़दामात और पाकिस्तान को माहौलियात के हवाले से दरपेश जो चैलेंजेस हैं, क्या सूरत हाल है उसकी? देखिए, पाकिस्तान बिलाशुबा एक बहुत वल्नरेबल कंट्री है, हम क्लाइमेट के हवाले से बात करें, लेकिन अभी जो बेहतरी हुई है वो ये हुई है कि इस दफ़ा जो एडवाइज़र हैं टू क्लाइमेट चेंज मलिक अमीन साहब, उनकी वजह से या एक लीडरशिप हमें नजर आई है क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें हमने इंटरनेशनल फोरम पे भी देखा है कि हमें वाइस प्रेसिडेंट एंड रेपिटेयर बना दिया गया जो आपका क्लाइमेट चेंज की, और बाकी 5 और कमेटीज का मेंबर बना दिया गया कॉप के हवाले से। फिर अभी हम वाइस चेयर, अभी इसी वीकेंड पे हमें पता चला कि जी हम वाइस चेयर हो गए हैं ऑफिशियल पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम जो है UN का। तो कहने से मुराद ये है कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, ग्लोबल इशू है, लेकिन इसका सोल्यूशन लोकल है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो ग्लोबल ताकतें हैं उनके साथ आपका कोऑपरेशन बहुत जरूरी है, और आई थिंक कि उस तरफ तो हमारी बहुत पॉजिटिव जो है हम चल रहे हैं। यहाँ पर ऐड भी कीजिएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से जो गोल्स हैं उनके अचीव करने के लिए कितना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान में बहुत ग्रास रूट लेवल तक हमें जाना पड़ेगा। समझती हैं कि उस पर काम जारी है? देखिए, जो ग्रीन पाकिस्तान जिसका आपने PSDP के प्रोग्राम थे उसमें ग्रीन पाकिस्तान के नाम से कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जिसका बेसिक जो पूरा ढांचा है वो यही है कि उसका ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी यही है कि वो बड़े लेवल से लेकर हम इवन लोकल बॉडी तक उसको लेके जाएं, और ये एक बहुत पॉजिटिव मॉडल है अगर इसको अनफोल्ड किया जाए, क्योंकि हुकूमत को बने हुए कुछ अर्सा हुआ है, लेकिन अभी जो उसकी तरफ स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। अभी क्लाइमेट चेंज प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल बनाई गई है, और वो जो है काउंसिल इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और कुछ मेंबर्स सेलेक्ट किए गए हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट और जो पूरी इकोलॉजी को समझते हैं। मोमी सलीम साहब, मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूं क्योंकि हमारा फॉर्मेट इस तरह का है कि इसमें टाइम बड़ा कम होता है। ये फरमाइएगा कि हमारी जो अवामुन नास है, जो पब्लिक एट लार्ज है, उसके अंदर इन माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाही का शऊर किस हद तक मौजूद है? क्या उनको पता है कि हमारे माहौल को किस तरह के खतरात लाक है? इस हवाले से ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है? देखिए, 2 तरह की अवेयरनेस की जरूरत है। एक ये कि हो क्या रहा है और एक ये कि हमें इससे कोप कैसे करना है। जहां तक हो क्या रहा है, तो जब डिजास्टर्स आते हैं, हीट वेव आती है या और फ्लड वगैरह आते हैं, तो वो तो लोगों को और फार्मर्स जिनको सबसे ज्यादा फील होता है एग्रीकल्चर लैंड पे, उन सबको मालूम या उनको एहसास तो है कि कोई तब्दीली आ रही है, उनको शायद हमसे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन जहां तक क्या करना चाहिए है उस हवाले से जो है वो जैसे जैसे डिजास्टर्स आते हैं तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार मैं कहूंगी जो रहा है, कि जिसमें अब मीडिया ने बहुत ज्यादा इस चीज को उठाना शुरू किया है, क्योंकि उन्हें बिलाशुबा इस चीज का एहसास हो गया है कि जी क्लाइमेट चेंज के साथ आपकी इकोनॉमी, जैसे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, तो आपकी इकोनॉमी और सोशल लाइफ दोनों इम्पैक्ट होंगी। तो ये सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि ये आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग एक इशू है जिसको हमने हर एंगल से देखना है। तो अवेयरनेस दोनों लेवल पे जरूरी है, और मेरे लिहाज से काफी हद तक हम लोगों ने अवेयरनेस मीडिया के थ्रू, ये मिनिस्ट्री के थ्रू हुई है, लेकिन इसमें और बहुत ज्यादा कोशिशें और बहुत ज्यादा एक्टिविटीज की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मोमी सलीम साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। हम चाहते थे कि आपसे मजीद गुफ्तगू भी हो। थोड़ा सा वक्त चूंकि मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ। देखिए, जब हम पिकनिक मनाने जाते हैं ना रावल लेक पे, तो हम अपना वो कूड़ा करकट वहीं छोड़ आते हैं, वो जो लिफाफे हैं, जो शॉपर, अब देखिए कि शॉपर बैग के हवाले से, जो प्लास्टिक बैग है उसके इस्तेमाल के हवाले से 90s से हम सुनते चले आ रहे हैं कि इसको बंद होना चाहिए, ये माहौल के लिए ठीक नहीं है, इसका ये होगा वो होगा। हम 90 की दहाई से लेके अब 2019 में हम आ गए हैं, आज तक हम उस प्लास्टिक बैग का कुछ नहीं कर पाए।
اچھا یہ جو ریپر پھینکنے والی بات ہے، ہم یہ ٹریل 5 پہ چلے جائیں، ٹریل 3 پہ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ راستے میں لوگوں نے پھینکا ہوا ہے. آپ ساحل سمندر پہ پکنک بنانے چلے جائیں، آپ نے وہاں پہ بھی یہی گند کیا ہوتا ہے. آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں، گلیات میں چلے جائیں. تو بیسیکلی ہمیں جن چیزوں کی خوبصورتی کی حفاظت کرنی ہے، ہم ان کو انجوائے تو کرتے ہیں لیکن اس کی خوبصورتی کو قائم رکھنے میں مدد نہیں کرتے. یہ ہمیں بطور شہری، بطور پاکستانی، بطور انسان اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو محفوظ رکھیں. اور یہاں پہ جس طرح سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنا دروازہ تو ہم صاف کر لیتے ہیں لیکن اپنا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اٹھا کے دوسروں کے دروازے کے آگے پھینک دیتے ہیں. فاروقی صاحب، جو ریپرز آپ نے جن کی بات کی ہے، ہر پھینکنے والا شاید یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پھینکے جانے والے ایک ریپر سے کتنا ایک خطرہ ہو سکتا ہے، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعداد ایک ریپر کی نہیں ہوتی بلکہ وہ لاکھوں میں بن جاتی ہے اس کی تعداد، اور وہ پورے ماحول کا بگاڑ بن جاتے ہیں. اور دوسرا یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ وہ پروجیکٹس جو بن رہے ہیں جن میں میٹرو کے منصوبے بھی شامل ہیں، وہ فاروقی صاحب آپ کو خود بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، لیکن اس سے جو نقصان پہنچا ہے ایکو سسٹم کو، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہوا، جبکہ ان منصوبوں کی منظوری کے وقت اس کا ازالہ ممکن بنایا جانا یہ ضروری تھا. خدا کی شان ہے، میں اور تم یہاں بیٹھ کے ہم باتیں کر رہے ہیں، ایکو سسٹم کی بات کر رہے ہیں. یہاں سے باہر نکل کے کسی سے پوچھے کہ ایکو سسٹم کیا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی نہیں بتا پائے گا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ان کو علم ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ شعور دینا ہے کہ انسان کی اس دنیا پر موجودگی تبھی ممکن ہوگی جب ہم اپنے ماحول کو ٹھیک رکھیں گے. مجھے کاشان اکمل امتیاز کو، شہزاد انور فاروقی کو پروگرام PSGP سے دیجیے اجازت. اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.